من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم۔ آپ کے سامنے جو چھوٹی سی آیت شریفہ پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں کہ کون ہے ایسا آدمی کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا سا قرض۔ جب یہ آیت اتری تو یوں کہتے ہیں علماء کہ اس وقت لوگ 3 جگہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک طرف تو تھے یہودی، دوسری طرف تھے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنے میں کوتاہی کری۔ یہودیوں نے تو کہنا شروع کر دیا کہ لو بھائی محمد کا رب غریب ہو گیا اور وہ قرض مانگنے لگا، یعنی حضور کا انہوں نے مذاق اڑایا، کیونکہ اس آیت میں یہ کہا گیا کہ کون ہے جو اللہ کو اچھا سا قرض دے اور پھر اللہ اس کو بہت سا کئی گنا کر کے واپس کرے۔ تو یہودی چونکہ حضور کے مسلمانوں کے پیچھے پڑے رہتے تھے، دشمن تھے، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور یہ کہنے لگے کہ لو بھائی کہیں اللہ بھی کنگال ہوتا ہے؟ محمد کا رب تو نعوذ باللہ کنگال اور فقیر ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ جب آدمی کے پاس مال نہیں رہتا تبھی تو وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ آدمی قرض دوسرے سے کب مانگتا ہے؟ جب اس کے پاس نہ ہو تو کہتا ہے کہ بھائی ذرا مجھ کو اتنے پیسے کی ضرورت ہے، دے دینا۔ تو اللہ کے قبضے قدرت میں تو ساری دنیا کے خزانے ہیں، وہ قرض کیوں مانگے گا؟ یہودیوں نے یوں کہنا شروع کر دیا۔ اس پر قرآن کی دوسری آیت نازل ہوئی، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا، اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جو کہتے ہیں ان اللہ فقیر، کہ اللہ فقیر ہو گیا، وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اور ہم مالدار ہیں۔ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کی ایک ایک بات لکھ رہے ہیں جو ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، اور یہ یہودی، یہ کمینے تو ایسے ہیں کہ انہوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا، نبیوں کو قتل کیا۔ اللہ کی شان میں گستاخی کرنا ان کے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے، انہوں نے نبیوں تک کو قتل کر دیا۔ تو جنہوں نے نبیوں کو قتل کر دیا، وہ حالانکہ انبیاء نبی حضرات دنیا میں اپنی قوم کے لیے، دنیا والوں کے لیے رحمت بن کر کے آتے ہیں، کیونکہ نبیوں کا کام ہوتا ہے لوگوں کو راہ راست پر لانا، سیدھا راستہ دکھانا۔ سمجھے؟ نبی کی زندگی ایک روشنی ہوتی ہے، تو جو لوگ اس روشنی کو بجھا دیں ان سے بڑا بدبخت کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں؟ تو یہودیوں نے تو یوں کہنا شروع کر دیا، یعنی حضور کا مذاق اڑایا، قرآن کا مذاق اڑایا۔ دوسری طرف وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے بخل کیا، اللہ قرض مانگ رہا ہے اور پھر بھی اللہ کو قرض نہیں دیا، مالدار تھے پھر بھی اپنے مال کو انہوں نے دبائے رکھا، اللہ کے راستے میں دیا نہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ لوگ تھے۔ اور تیسرے نمبر پہ کون تھے؟ تیسرے نمبر پر تھے دل والے لوگ۔ دل والے لوگ، ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو الدحداح، حضرت ابو الدحداح۔ یوں کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جو ابھی میں نے پڑھی، جس میں کہا گیا کہ ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے اور پھر اللہ کئی گنا کر کے اس کو واپس کرے، یہیں سے ایک مسئلہ بھی معلوم ہو گیا۔ سمجھے؟ یہیں سے یہاں کیا کہا گیا؟
اللہ کو قرض دے اور پھر اللہ کئی گناہ کر کے واپس کرے جنت میں. تو یہاں سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہو گیا، مثال سے آپ کو سمجھاؤں گا. جیسے مثال کے طور پر توفیق سے 5,000 روپیہ ادھار لیا سلیم نے مثلا، سمجھے؟ سلیم نے کہا کہ بھائی توفیق مجھ کو 5,000 روپیہ چاہیے 10 دن کے واسطے، اور 11ویں دن تیرا واپس کر دوں گا. توفیق نے 5,000 روپیہ بھائی سلیم کو دے دیا. اب سلیم بڑا خوش ہوا کہ بھائی توفیق نے بہت میری ہیلپ کر دی، بہت مجھے سخت ضرورت تھی اور میں کتنے لوگوں کے پاس پھر لیا لیکن کسی نے نہیں دیا اور توفیق نے مجھے دے دیا. وہ بڑا خوش ہوا. جب 11واں دن آیا، پیسہ لوٹانے کا جب دن آیا تو سلیم تو چونکہ خوش تھا ہی، اس لیے سلیم 6,000 روپیہ لے کر کے جاتا ہے توفیق کے پاس. حالانکہ سلیم نے کتنا ادھار لے رکھا ہے؟ صرف 5 نا، لیکن یہ 6,000 روپیہ لے کر کے جاتا ہے توفیق کے پاس اور یوں کہتا ہے کہ بھائی 5,000 روپیہ تو تیرا یہ ہے اور 1,000 روپیہ میں اپنی خوشی سے بطور انعام کے، بطور سرپرائز کے تجھے دے رہا ہوں کہ تو میری ضرورت میں کام آیا. توفیق کہنے لگا کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے، یہ نہیں میں لوں گا، سمجھے؟ تو میرا 5,000 ہی واپس کر دے اور 1,000 جو فالتو تو دے رہا ہے میں نہیں لوں گا. اب یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ تو میں تجھے خوشی سے دے رہا ہوں، یہ میں تجھ کو خوشی سے دے رہا ہوں، تو نے چونکہ مجھے خوش کر دیا، میرا کام بنا دیا. اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہ ایک 5,000 کے بدلے 6,000 لینا درست ہے یا نہیں؟ مسئلہ سوال سمجھ میں آیا؟ سمجھے؟ 5,000 کے بدلے سلیم توفیق کو 6,000 لوٹا رہا ہے، ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ یہ سود تو نہیں ہو جائے گا؟ فرماتے ہیں یہ سود نہیں ہوگا، ایسا کرنا درست ہے. اگر سلیم اپنی مرضی سے اس کو دے رہا ہے کہ بھائی تیرے 5,000 یہ ہیں اور 1,000 بطور انعام کے، بطور شکریہ کے میں دے رہا ہوں، اور توفیق لے لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے، یہ سود نہیں ہے. سود تو اس وقت ہوتا کہ اگر توفیق پہلے ہی شرط لگا دیتا کہ میں تجھے 5,000 روپیہ دے دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ جب تو لوٹائے نا تو 5 کے بجائے 6 دینے پڑیں گے، یہ سود ہو جاتا. اگر یہ پہلے سے شرط لگا لیتا تو یہ سود ہو جاتا. لیکن وہ اپنی مرضی سے دے رہے ہیں کہ بھئی یہ انعام ہے، یہ بطور خوشی کے ہے، تو میرے کام آیا، تب کوئی حرج نہیں ہے. احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت بتائی گئی ہے. اگر حضور کسی سے قرض لیتے تھے، کھجور قرض لی، کچھ غلہ وغیرہ ادھار لیا، تو جب حضور واپس کرتے تھے تو ہمیشہ زیادہ دیا کرتے تھے اور یوں کہا کرتے تھے کہ یہ تیرا حق ہے اور یہ میری طرف سے تیرے لیے بطور انعام کے ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. لیکن اگر شرط لگا دی تو پھر یہ سود ہو جائے گا. اگر دینے والے نے شرط لگا دی نا تو یہ ناجائز ہے، یہ ہے سود. بہرحال بتا رہا تھا میں آپ کو کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، 3 آدمی بتائے نا کہ 3 طرح کے لوگ ہو گئے تھے. یہودی جنہوں نے قرآن کا بھی مذاق اڑایا، حضور کا بھی مذاق اڑایا، اللہ کی شان میں بھی گستاخی کر دی کہ اللہ تو فقیر ہو گیا بھائی، مسلمانوں سے مانگ رہا ہے قرض دو مجھ کو. دوسرے وہ لوگ تھے کہ وہ تھے تو مسلمان لیکن انہوں نے کنجوسی کی. اور تیسرے تھے دل والے لوگ. ان دل والوں میں سے ایک نام آتا ہے حضرت ابو الدہدہ کا. یوں کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، وہ بیچارے بہت بھولے والے تھے ابو الدہدہ، تو حضور کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ہاں قرض مانگ رہا ہے وہ، لیکن وہ تم نے جتنا اس کو قرض دیا اس سے کئی گنا تمہیں وہ لوٹا دے گا، آخرت میں اور ہو سکتا ہے دنیا میں بھی دے دے. کہنے لگے کہ اچھا. حضور نے فرمایا کہ ہاں
تو کہنے لگے کہ پھر میرے پاس 2 باغ ہیں، میں ان دونوں باغوں کو اللہ کو قرض دیتا ہوں۔ کیا کہا؟ میرے پاس 2 باغ ہیں، بلکہ پہلے انہوں نے یوں کہا کہ اپنا ہاتھ لائیے، سمجھے؟ باغ کا تذکرہ کرنے سے پہلے حضور کو یوں کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھائیے، حضور نے ہاتھ بڑھا دیا، سمجھے؟ تو انہوں نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے یوں کہا کہ میرے پاس 2 باغ ہیں اور دونوں باغوں کو میں اللہ کو قرض دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ بھائی 2 باغ ہیں، اگر تو دونوں باغ اللہ کے راستے میں دے دے گا تو تیرے بیوی بچے پھر کہاں سے کھائیں گے؟ سمجھے؟ دونوں دینا مناسب نہیں ہے، تو بھی تو بیوی بچوں والا ہے، ایک کام کر، 1 باغ تو رکھ لے اپنے اور بچوں کے خرچے کے واسطے، اور 1 باغ دے دے اگر تجھے دینا ہو۔ کہنے لگے کہ اچھا چلو میں یہ بھی کر لوں گا، 1 باغ دے دیتا ہوں، لیکن ان دونوں باغوں میں جو سب سے زیادہ قیمتی ہے، جو سب سے زیادہ بڑا ہے، اس کو دیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے کھجور کا وہ باغ جس میں کتنے پیڑ تھے؟ 10 نہیں، 20 نہیں، 100 بھی نہیں۔ اگر کوئی آم کا باغ ہو اور اس میں 200 پیڑ ہوں تو ہم کیا کہیں گے کہ بھائی بہت بڑا باغ ہے، 200 پیڑ ہیں اس میں، 300 پیڑ، 300 درختوں کا اس آدمی کا باغ ہے فلاں جگہ، تو ہم اس کو کتنا بڑا سمجھیں گے؟ کتنا بڑا باغ ہے بھائی، 200 بیگھے کا باغ، 300 بیگھے کا باغ ہے۔ انہوں نے ایسا باغ دیا جس میں 600 کھجور کے درخت تھے، 600، بتاؤ کتنا بڑا باغ ہوگا۔ اور گھر والوں سے کوئی مشورہ نہیں کیا، گھر والوں سے پوچھا بھی نہیں، اپنی گھر والی کو بھی نہیں بتایا۔ اور کھجور کا وہ باغ جس میں 600 درخت تھے، وہ باغ ایسا تھا کہ اسی باغ میں ان کے بیوی بچے بھی رہتے تھے۔ جب یہ 600 درختوں والا باغ اللہ کو قرض دے چکے، زبان دے چکے حضور کو، یہ تو دونوں ہی دے رہے تھے، ایک حضور نے زبردستی رکھوایا، اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا۔ باغ کے دروازے پہ آئے اللہ کو قرض دینے کے بعد باغ، اور آ کر کے اپنی بیوی کو کہتے ہیں یا ام الدرداء اخرجی، اے ام الدرداء باہر نکل جا، یہ باغ جو ہے نا اب اس باغ کو خالی کر دو، یہ باغ میں اللہ کو قرض دے چکا۔ آج کل کی بیوی ہوتی تو بگڑ جاتی نا، لڑائی شروع کر دیتی، ہمارا یہاں ٹھکانہ ہے، ہم کھائیں گے کہاں سے، یہ اتنے سارے بچے ہیں، ان کی پرورش کیسے ہوگی۔ یوں کہتے ہیں کہ ام الدرداء نے سن کر کے کچھ نہیں کہا، بلکہ یوں کہا کہ بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا تم نے، اللہ کو قرض دے دیا۔ اللہ کے نبی بھی بڑے خوش ہوئے، حضور بڑے خوش ہوئے، کیونکہ بہت بڑی بات ہے، درخت باغ کا ایک درخت نہیں، 200 پورا ہی باغ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ تو حضور بڑے خوش ہوئے، اور پھر حضور کی زبان سے یہ جملہ نکلا، کم من عزق رداح ودار فیاح لأبی الدرداء، کہ بھائی ابو الدرداء کے لیے جنت کے اندر کتنے کھجور کے درخت جن کے خوشے لٹکے ہوئے ہیں، اور کتنے سارے کشادہ محلات جنت میں اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ بڑے خوش ہوئے اللہ کے نبی، یہی کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا سا قرض، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، اور پھر اللہ اس کو کئی گنا ڈبل کر کے، اللہ اس کو چند در چند کر کے کئی گنا اس کو ڈبل کر کے دے۔ کتنا؟ 700 گنا تک دینے کا تذکرہ تو خود قرآن میں ہے، کہ اگر اللہ کے راستے میں کوئی 1 درہم خرچ کرتا ہے، 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ 700 تک دے دیتا ہے، لیکن 700 بھی کوئی حد نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء،
کہ 700 آخری حد نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ بھی ہم چند در چند کر دیتے ہیں۔ کتنا؟ 1000، 1500، 2000، 3000، جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، جتنی محبت اور عقیدت سے دے گا، اتنا ہی زیادہ اس کا اجر بڑھ جائے گا۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، پس اللہ اس کو چند در چند کا مطلب ہوتا ہے ڈبل تبل، کئی گنا کر کے دے دینا۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اگلے ٹکڑے میں اللہ نے اشارہ کر دیا کہ بھائی سب کچھ تو ہے ہمارا ہی، جو تمہارے پاس ہے اور جس کو تم اپنی ملکیت اور پراپرٹی سمجھ رہے ہو نا، وہ بھی دراصل ہمارا ہی ہے، کیونکہ اللہ یقبض تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، ویبسط اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ کشادہ کر دیتا ہے۔ یہ کام تو ہمارا ہے، جس کو چاہیں ہم نہ دیں اور جس کے لیے چاہیں ہم کشادہ کر دیں دنیا کو، وہ دنیا کا امیر ترین آدمی بن جائے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور ایک دن تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، بھاگ کر کے جاؤ گے، کہاں جانا تو وہیں ہے۔